شرح صدر کی کیا ضرورت ہے؟ اسلام کو پیش کرنے کے لیے، اسلام کو بتلانے کے لیے، قرآن کو سمجھانے کے لیے شرح صدر کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ ناجائز ہے تو آپ صاف کہہ دیجئے کہ وہ ناجائز ہے۔ اگر وہ حرام ہے تو آپ بے باک ہو کر کہیے حرام ہے۔ اگر وہ مکروہ ہے تو آپ کہیے یہ مکروہ ہے۔ حرام پیش کرنے کے لیے، کراہت کو پیش کرنے کے لیے، ناجائز کو پیش کرنے کے لیے، اسلام کے حکم کو پیش کرنے کے لیے، قرآن کو پڑھ کر دین کو سمجھانے کے لیے شرح صدر کی ضرورت ہے؟ شرح صدر کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کو پیش کرنا ہے تو اللہ کے حکم کو اگر ہمیں بتلانا ہے تو بے باکی کے ساتھ اس کا اعلان کرنا ہے، مظاہرہ کرنا ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ حرام ہے یا مکروہ ہے یا حلال ہے۔ ہمیں اس کی وضاحت چاہے کوئی بھی ہو، ہمارے سامنے کتنا ہی بڑا سرما کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا بہادر کیوں نہ ہو، ساری دنیا ہمارے سامنے ہماری مخالف میں کھڑا ہو جائے تو ہمیں چاہیے اور ہم پر ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اسلام کی حقانیت کا بول بالا کریں اور اسلام کو بے باکی کے ساتھ پیش کریں۔ وہی کام حضرت مولانا زین العابدین صاحب مرحوم نے کیا۔ جب آپ کے سامنے ائمہ کا مسئلہ آیا تو آپ نے کسی کی رعایت نہیں کی، آپ نے کسی کو نہیں دیکھا کہ سامنے والے کون ہیں، سامنے والے کتنے بڑے آدمی ہیں، سامنے والا کتنا بڑا عالم ہے، سامنے والا کتنا بڑا سیاسی لیڈر ہے، کتنا بڑا وہ پہلوان ہے۔ آپ نے وہ نہیں دیکھا، اللہ کا حکم تھا، اللہ کے حکم کو آپ نے بتلا دیا کہ ائمہ کی تحریک، ائمہ کی پالیسی یہ ناجائز ہے اور سود ہے، بیاج ہے، رشوت ہے، بڈی ہے۔ آپ نے اول دن سے اس کا اعلان کیا اور آخر تک آپ قائم رہے، کبھی اس کے اندر تغیر، تبدیلی اور اس کے اندر ترمیم کو آپ نے نہیں کیا۔ پہلے دن جو آپ نے اعلان کیا تھا، جو حکم کو سنایا تھا کہ ائمہ میں شریک ہونا، ائمہ کی پالیسی میں اپنے آپ کو شامل کر لینا، گویا کہ سود کھانے والوں میں آپ کا شمار ہوگا، بیاج بڈی کھانے والوں میں آپ کا شمار ہوگا، اللہ کے نافرمانوں میں آپ کا شمار ہوگا، اور اس میں پیسہ ڈالنا اور پیسہ نکالنا دونوں ناجائز ہے۔ آپ نے اعلان کیا، آخر تک مرتے دم تک آپ اپنے اعلان پر قائم اور دائم رہیں۔ اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام دین ہے۔ ہم کو یہی سبق دیا ہے ہمارے اکابرین نے، ہم کو یہی درس دیا ہے ہمارے بزرگان دین نے، ہم کو یہی سبق سکھایا ہے اولیاء کرام نے، اور ہمیں یہی بتلایا ہے صحابہ نے، اللہ کے نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ائمہ کی پالیسی ناجائز تھی اور وہ سود تھا، اور لوگوں نے سود کھایا اور اپنی زندگی کو سنوارا، سجایا۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ائمہ میں شامل رہے اور اس سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ پڑھے لکھے لوگ، دیندار لوگ، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں لوگوں نے ائمہ کی پالیسی سے فائدہ اٹھایا ہے۔ بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کی ہیں، بڑے بڑے محلات تعمیر کیے ہیں، اور اپنے لیے گزر معاش کا ذریعہ بنائے ہیں۔ آج تک کسی نے ان کو دین نہیں بتلایا، آج تک کسی نے ان کو اسلام نہیں بتلایا۔ قربان جائیے مولانا زین العابدین صاحب مرحوم پر، انہوں نے بے باکی کے ساتھ دین کو پیش کیا، اسلام کو پیش کیا، کسی کی رعایت نہیں کی۔ سارے لوگ ان کے مخالف ہو گئے، سارے علماء ان کے مخالف ہو گئے، سارے گاؤں کے لوگ ان کے مخالف ہو گئے، مگر نہ انہوں نے گاؤں والوں کی رعایت کی، نہ شہر والوں کی رعایت کی، اور نہ ہی علماء کی رعایت کی۔ اس لیے کہ بہت سارے علماء بھی اس میں شامل تھے، بہت سارے ائمہ بھی شامل تھے۔ کسی نے نہیں کہا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، کسی نے نہیں بتلایا ہے کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے، کسی عالم نے نہیں بتلایا۔ اس دور میں بڑے بڑے علماء کرام موجود تھے، اس دور میں بڑے بڑے محدث موجود تھے، مفسر موجود تھے، دیندار موجود تھے، مگر کسی نے نہیں کہا ہے، سب خاموش رہے۔ مگر مولانا زین العابدین صاحب مرحوم نے
किस बेबाकी के साथ इस्लाम को पेश किया और IMF की तहरीक को आपने हराम करार दिया, सूद करार दिया और इस पर कायम रहे। मुमकिन है इस तहरीक की वजह से अल्लाह आपकी मग़फ़िरत फरमा दे। आपके जरिए से बहुत सारे खैर वजूद में आए हैं और आपने जिंदगी में कई मर्तबा हज किया है और कई मर्तबा आपने उम्रा किया है। बार बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाले मुबारक को पकड़ने का, छूने का और जाले रसूल को पकड़कर दुआएं करने का अल्लाह ने आपको मौका दिया। मुल्तजिम पर खड़े रहे, काबतुल्लाह के रूबरू रहे और गिलाफ काबा को आपने पकड़ा, जमजम किया और मताफ में घूमते रहे, सफा मरवा की सही की, मिना मुजदलिफा में आपने कोशिशें जो हुक्म था अल्लाह का हुक्म पूरा किया और बहुत सारे खैर वजूद में आए हैं। आपके जरिए से उलमा पैदा होते गए, मुहद्दिसीन पैदा होते गए, मुफस्सिरीन पैदा होते गए। इस तरह के हजार आपने जिंदगी में खैर किया है, अच्छे काम आपके जरिए से वजूद में आए हैं। उन सारे कामों से अफजल और बेहतर आपने IMF के खिलाफ जो आवाज उठाई है, सबसे बेहतर अफजल काम आपने किया है। पूरे रियासत में उलमा थे, पूरे रियासत में दीनदार लोग थे, पूरे रियासत में मुहद्दिसीन थे, मुफस्सिरीन थे और मुफ्तियान इकराम थे। किसी ने IMF के खिलाफ आवाज नहीं उठाई है, मगर मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब ने IMF की मुखालिफत में आवाज उठाई और उसकी मजम्मत की और उसकी बुराई की और उसको खत्म करने की आपने कोशिश की है। अल्लाह आपकी मेहनत को, कोशिश को कबूल फरमाए।